خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام، قابل سر احترام سامعین اکرام، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں اوسطہ مغفرۃ، جو درمیانی حصہ ہے رمضان مبارک کا، یعنی درمیانی عشرہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مغفرت کا بنایا ہے۔ اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ معافی کس کو ملے گی؟ معافی اس بندے بندی کو ملے گی جو اللہ پاک سے معافی مانگے گا۔ اس لیے اللہ کے ہاں طالب صادق کی اہمیت ہے، بے طلبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو سچی طلب لے کے رب کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، بے طلب ہے، بے طلبے کو اللہ پاک عطا نہیں فرماتے۔ تو معافی اس کو ملے گی جو رب کے حضور معافی کا طلبگار بن کر جائے گا کہ مولا کریم، میں اپنی ساری زندگیوں کی خطائیں لے کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ محتاج بن کر جائے گا، طلبگار بن کر جائے گا، اللہ جل شانہ اس کو معافی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ معافی دو طرح کی ہے، ایک ہے عام استغفار کرنا، جیسے ہم کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک ہے توبہ یعنی خاص معافی۔ عام معافی سے صغیرہ گناہ اللہ جل شانہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو گناہ کبیرہ ہیں، جب تک ہم خاص معافی نہیں مانگیں گے، خاص توبہ نہیں کریں گے،
قرآن کے الفاظ کے مطابق توبتن نصوحا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے آپ کے ذمے یہ ضروری ہے اور مسئلے کے اعتبار سے توبہ کرنا فرض عین ہے۔ اسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا فرض عین ہے، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض عین، صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض عین۔ اسی طرح ہر بندہ بندی کے لیے امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے گناہوں سے معافی مانگنا فرض عین ہے، توبہ کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو نہ جانے آگے اس کو اس کی کتنی زیادہ سزا اور کتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ یہ یاد رکھیے، اب جو توبہ ہے جو خاص معافی ہے، خاص معافی، اس توبہ کی علماء نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ اس توبہ کی 3 شرائط بیان کی ہیں۔ توبہ اللہ کے حضور اس کی قابل قبول ہوگی، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا جس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی۔ اگر ہماری توبہ بغیر شرطوں کے ہوئی تو وہ عام استغفار کی طرح شمار کی جائے گی، جیسے ہم عام استغفار کرتے ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، مطلب شراب کا عادی ہے، جھوٹ کا عادی ہے، غیبت کا عادی ہے، بد نظری کا عادی ہے، اور مختلف کوئی بھی گناہ لے لے اس گناہ کا عادی ہے، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے فوراً گناہ چھوڑنا پڑے گا، تب یہ توبۃ نصوحا کی پہلی شرط قبول ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا تھا، جس کو فوراً چھوڑ دیا، اس گناہ کے حوالے سے یہ عزم کرنا، دل کا نیت کرنا کہ اب موت تک اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر چھوڑ دیا، ایک دفعہ چھوڑ دیا، کل دوبارہ شروع کر دیا، 2 دن کے بعد پھر شروع کر دیا، یا دل میں ہے کہ چلو کبھی کبھی کر لیں گے۔ نا 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 نا۔ اس لیے توبہ کی دوسری شرط موت تک عزم کرنا پڑے گا کہ موت تک اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا، موت تک کے لیے نیت کرنی پڑے گی۔ اور توبہ کی تیسری شرط کہ جو گناہ کر چکا ہے، جو اللہ پاک کی نافرمانیاں اس سے صادر ہو چکی ہیں، جو رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طریقوں کی خلاف ورزی یہ زندگی گزار چکا ہے، اس شخص کو اس بات کے ساتھ کہ ساری زندگی اپنی ماقبل گناہوں پہ شرمندہ ہوتا رہے گا، ماقبل گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتا رہے گا، ندامت کرتا رہے گا، اے اللہ میں کتنا گندا تھا، مجھ سے کتنی بد نظری ہوتی تھی، اے اللہ میں کتنا گناہگار تھا، میں تیرے حکم کی کتنی خلاف ورزی کرتا تھا، تو نے شراب کو حرام قرار دیا، میں پھر بھی شراب پیتا تھا، آپ نے سود کو حرام قرار دیا، میں پھر بھی سود کا لین دین کرتا تھا، آپ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا تھا، میں پھر بھی جھوٹ بولتا تھا، آپ نے قرآن میں غیبت کو حرام قرار دیا، میں پھر بھی غیبت کرتا تھا، پھر وہی ظلم و ستم جس سے منع کیا تھا، اے اللہ میں وہ سارے کام کرتا رہا، موت تک اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے رہنا پڑے گا اس کو۔ جب یہ 3 باتیں، 3 شرطیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اس کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ جس کے اندر یہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی، وہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفار کر رہا ہے، اس کی توبہ استغفار کی حد تک ہوگی،
بلکہ وہ توبۃ نصوحہ کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اللہ جل شانہ مجھ آپ کو قرآن پاک کے اندر جو توبہ کی طرف اللہ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں وہ توبۃ نصوحہ ہے، وہ عام توبہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پکے گناہوں سے اللہ پاک کی حضور حاضر ہو کے معافی مانگ لیں۔ اب یاد رکھیے، اب جو توبہ کی ہے، اس توبہ کی دو اقسام ہیں۔ توبہ کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توبہ اجمالی، ایک ہے توبہ تفصیلی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے اجمالی توبہ، علماء نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں، میری زندگی نافرمانیوں کے اندر گزر رہی ہے، میری زندگی حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی میں گزر رہی ہے، پھر اس شخص کو جب توبہ کا احساس ہو گیا، اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھے۔ صلاۃ التوبہ پڑھ کر پھر دعا میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو سامنے رکھ کر اجمالی طور پر رب سے کہے، اے اللہ میں نے تیرے حقوق کی خلاف ورزی کی، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا نہیں پڑھی، روزوں کا حکم دیا نہیں رکھا، حج مجھ پہ فرض تھا نہیں کیا، زکوٰۃ مجھ پہ فرض تھی نہیں ادا کی، اے اللہ ہر تیری نافرمانی میں کرتا رہا، حقوق العباد کی بھی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، فراڈ کرتا رہا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے سب کیا۔ اے اللہ میں اجمالی طور پر اپنی زندگی کی جتنی خطائیں مجھ سے ہو چکی ہیں، جتنے گناہ ہو چکے ہیں، سب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ ہے توبہ اجمالی، کہ ساری زندگی کے گناہوں کو سامنے رکھ کر رب کے حضور معافی مانگنا، ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے رکھنا، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس طرح معافی مانگنے کا نام ہے توبہ اجمالی۔ یہ توبہ کی پہلی قسم ہے۔ دوسری توبہ کی قسم جسے توبہ تفصیلی کہتے ہیں، اس توبہ تفصیلی کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ پاک کے اپنے بندوں کے اوپر جو حق عائد کیے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، کہ اللہ نے ہمیں احکامات دیے کہ آپ نے جیسے ارکان اسلام میں سے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور اسی طرح بے شمار اللہ نے ہمیں احکامات دیے۔ اب اسی طرح ایک ہے اللہ کے احکامات، یعنی اللہ کے حق جو میرے آپ کے ذمے ہیں، ایک ہے اللہ کے بندوں کے حقوق جو اللہ نے ہمارے بیوی کے حق، بچوں کے حق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، متعلقین کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق، بے شمار حقوق ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب یہ 2 طرح کے ہمارے ذمہ حق لازم ہیں جن کو پورا کر کے یہاں سے اللہ کے حضور جانا ہے۔ اگر ہم نے ان حقوق کے اندر حق تلفی کر دی، یعنی اللہ کے حقوق کی حق تلفی کی، تب بھی پکڑ آئے گی، حقوق العباد کی حق تلفی کی تب بھی پکڑ آئے گی۔ دونوں حقوقوں میں سے جس حقوق کی حق تلفی کریں گے اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اب جو توبہ کی دوسری قسم توبہ تفصیلی، اس میں جو پہلی صورت ہے وہ حقوق اللہ کی ہے، اللہ کے حقوق۔ اب اللہ کے حقوق میں ایک چیز لے لیتے ہیں، نماز۔ اب نماز اللہ کا حق ہے، اللہ پاک نے ہر بندے بندی کے اوپر بالغ ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس کو فرض قرار دیا۔ ایسا فرض ہے جو سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے کسی حال کے اندر ہو، زندگی میں کسی بھی حال کے اندر ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ نماز معاف نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اب حقوق یعنی توبہ کی دوسری تفصیلی قسم کی پہلی صورت کیا ہے؟ وہ حقوق اللہ ہے۔
اس میں میں نماز کی ایک مثال دی آپ کو. اب یہ نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے. اب ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی اپنی زندگی میں, اب وہ کیا کرے؟ اس کی تفصیلی توبہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اب یہ دیکھیں اس کی عمر کتنی ہے. مثال کے طور پر 30 سال عمر ہوگی ہے جی. 30 سال کے بعد احساس ہوا کہ میں تو نمازوں میں بڑی کوتاہی کرتا ہوں, میں صرف رمضان کے اندر آتا ہوں یا جمعہ پڑھتا ہوں, یہ میری بڑی غلطی ہے, میں بڑا ظلم کر رہا ہوں, میں نے نماز کو کوئی حیثیت نہیں دی, میں نے نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, میں اتنی زیادتی کرتا رہا ہوں. اب اس کو جب احساس ہوا, علماء نے لکھا ہے اب علامات بلوغت 15 سال سے پہلے ظاہر ہو جائیں تو وہاں سے شمار ہوگا. اگر علامات بلوغت 15 سال سے پہلے ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال سے لے کر اس کو 30 سال تک, یعنی پچھلے 15 سال, یعنی جب بالغ نہیں ہوا تو وہ معافی ہے, اگلے 15 سال کا اس کو حساب کرنا پڑے گا. اب کیسے کرے؟ اب ان 15 سال میں دیکھیں کہ میں نے کتنے سال لگاتار نماز پڑھی ہے. 1 سال پڑھی ہے, 2 سال پڑھی ہے, 4 سال پڑھی ہے. یہ جو کبھی کبھی کی نماز ہے نا, جمعے کی نماز, رمضانوں کی نماز, یا کبھی پھنس کے آدمی پڑھ لیکن جاتا نا, تو نمازی لوگ ہوتے ہیں پھنس جاتا ہے, اچھا چلو میں بھی وضو کر لیتا ہوں. وہ پھنس والی نماز یہ کہیں بھی شمار نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوتی ہے نماز. نماز شمار ہوتی ہے نمازی آدمی کی. اس کو بے نمازی کہا جاتا ہے جو پھنس کے پڑھتا ہے, کبھی کبھی پڑھتا ہے, جمعہ پڑھتا ہے. یہ بے نمازی اللہ پاک کے کاغذوں میں. اب یہ آدمی دیکھے کہ اگر 15 سال میں چلو 1 سال یا 2 سال میں نے نماز پڑھی ہے, لگاتار پڑھی ہے, اس کو یاد ہے کہ 2 سال میں نے لگاتار نماز پڑھی, کوئی نماز نہیں چھوڑی. اب یہ 2 سال کی نماز نکال کر باقی رہ گئی 13 سال کی نماز. اب اس کو 13 سال کی نماز کے لیے ترتیب یہ بنانی پڑے گی کہ سب سے پہلے اس کو وصیت نامہ لکھنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر 2 اگر کوئی نماز قضا ہو گئی اور 2 راتیں نہ گزریں کہ وہ وصیت لکھ دے. یہ فرض عین ہے اس شخص کے لیے. توجہ کیجئے کہ کیا فرمایا, اگر کسی کی 1 نماز رہ گئی یا 2 نمازیں رہ گئی کسی سستی کی بنیاد پر, کسی یعنی کمی کی بنیاد پر, انسان ہے کم رہ جاتی ہے, مثلا رہ گئی, قضا کر دی, کہ وہ فوراً وصیت نامہ لکھ دے. یہ فرض عین ہے کہ میں نے 2 نمازیں چھوڑ دی ہیں, اب میں پڑھ لوں گا تو وصیت نامہ ختم کر دوں گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 نماز قضا کر کے رب کے حضور آئے گا اسے کیا کہا 49 یعنی 1 نماز کا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. اور شخص یہ حدیث سنا رہا ہوں, میں کسے کہانی نہیں سنا رہا. 1 نماز قضا یعنی 1 نماز وہ قضا. توجہ کیجیے گا, میں کیا بات, یہ نمازی آدمی کی بات کر رہا ہوں, بے نمازی کی بات ہو رہی ہے. بے نمازی تو فرق ہے نا. نمازی آدمی کی بات یہ کہ 5 وقت کا نمازی آدمی غلطی سے اس نے ظہر کی نماز عصر میں پڑھ دی یا عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ دی, 1 نماز قضا کر دی. اس کو کہا جا رہا ہے اس 1 نماز قضا کرنے پر اور نمازی آدمی تو یہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلائیں گے. کیوں تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنا فرض عین ہے. غلطی ہوئی فوراً توبہ کر رہا, یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی, آئندہ بعد میں یہ کام نہیں کروں گا, ایسا میں نہیں کروں گا, تیری بارگاہ کے اندر اتنا ظلم میں نہیں کروں گا. لیکن جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے نا اس کا تو کھاتے ہی لگا ہے. یہ تو نمازی کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس کے لیے کیا میں وصیت کی بات کر رہا تھا. اب جس آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی, یہ قضاء عمری کا طریقہ سن لیجیے. قضاء عمری کیسے کرنی ہے؟ اب نمازیں قضا ہو گئی, سب سے پہلے یہ شخص اپنی زندگی کا حساب کر کے 10 سال کی رہتی ہیں, 20 سال کی رہتی ہیں, 30 سال کی نمازیں رہتی ہیں. اب وہ وصیت نامہ لے کے میں مسمی فلاں بن فلاں, میں آج فلاں تاریخ کو اس بات کی وصیت لکھ رہا ہوں کہ میرے ذمے
10 سال کی نمازیں قضا ہیں، اب ان کی ترتیب یہ ہے کہ کل بروز فلاں تاریخ فلاں دن سے میں نے اپنی قضا نمازوں کی ترتیب مرتب کر کے اب نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میری ترتیب یہ ہوگی جو سب سے آسان ترتیب ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا۔ فجر کی نماز سے پڑھی، 7 قضا پڑھ لی، اب فجر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب شریعت نے سہولت دے دی، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی نیت کر لی ہے، اور پھر آخر میں لکھے میں اپنے ورثاء کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں اگر یہ 10 سال کی قضا نمازیں میں نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی، اس وصیت نامے کو ختم کر دوں گا۔ اگر میں نے یہ نمازیں قضا پوری نہ کر سکی، میرے ورثاء پر لازم ہے میرے ترکہ میں سے، میرے مال وراثت میں سے 3/4 حصے میں سے آپ اس نمازوں کا فدیہ نکالے، اگر نہیں نکالو گے تو ورثاء گنہگار ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، اب ورثاء کے ذمہ کیا لازم ہے؟ پورے مال کے 3/4 حصے میں سے اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کے مال میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا۔ اگر ایک آدمی وصیت نہیں لکھتا تو ورثاء کو کیا پتا ہے کتنے سال نمازیں پڑھی اور کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، پھر وہ کس چیز کا فدیہ دیں گے، اس کے پیچھے کتنی نمازوں کا فدیہ دیں، ان کو کیا پتا؟ یہ محمل اور مجہول بات ہو گئی ہے۔ ورثاء کو اپنے مرنے والے کا علم ہی نہیں، اس نے کو بتایا ہی نہیں، کیوں نہیں بتایا؟ یہ اور توجہ کیجئے گا، وصیت نامہ وہ لکھے گا جس کے سامنے آخرت ہوگی۔ جس نے کل مرنا ہے وہ وصیت نامہ لکھے گا، جس نے مرنا نہیں وہ کیا وصیت نامہ لکھے گا؟ آج اپنا محاسبہ کر لیں، جس کا وصیت نامہ نہیں لکھا ہوا سمجھ لو اس نے نہیں مرنا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وصیت نامہ اس نے لکھنا ہے جس نے کل مرنا ہے، جس نے کل رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس نے اپنا وصیت نامہ لکھنا ہے، اس نے اپنا حساب کتاب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ جس کو مرنے کی فکر ہے، میں نے مرنا ہے، کل اللہ کی عدالت انصاف میں پہنچنا ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے وصیت نامہ لکھنا ہے۔ آپ جتنے حاضرین موجود ہیں، آپ اس بات کا غور کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اگر ہماری زندگی کی کمیوں کا وصیت نامہ نہیں لکھا، سمجھو ہمیں کوئی مرنے کی فکر نہیں ہے، ہم بالکل نیڈر ہو چکے ہیں۔ دیکھی جائے گی، جو لوگ کہتے ہیں نا، بے دین لوگ کہتے ہیں، اور دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی، تمہیں دکھائی جائے گی کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، تمہیں بتایا جائے گا۔ جب کوڑے لے کے پہنچیں گے نا، جو ایک برس لگے گا 70 ہاتھ زمین کے نیچے دس جاؤ گے، جن و انس کے علاوہ تمہاری چیخ و پکار تمام مخلوق سنے گی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، دیکھی جائے گی، دکھائی جائے گی، تمہاری غلطیوں پہ تمہیں سزا دکھائی جائے گی۔ اس لیے سامعین کرام قدر، یہ صرف میں نے نماز کی ایک بات کی، اسی طرح اللہ کے جتنے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، روزوں میں کمی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی، زکوٰۃ میں کمی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی، حج کے اندر کوتاہی کی اس کی وصیت لکھنی پڑے گی۔ جتنی اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کر چکا ہے، سب وصیت لکھ کر ورثاء کو بتائے گا، دیکھو یہ کام میں نے شروع کر دیے ہیں، اگر ان میں سے میں کوئی کام نہ کر سکا، آپ کے ذمہ واجب ہے میرے مرنے کے بعد اس کا فدیہ دینا، روزوں کا فدیہ دینا، میرے نمازوں کا فدیہ دینا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں حج نہ کر سکا، میرے مال میں سے آپ کے ذمہ واجب ہے حج بدل کرنا۔ یہ ساری وصیت لکھے گا، اور اس لیے ایک آدمی کی نمازیں بھی بقایا تھی، روزے بھی بقایا تھے، وصیت لکھ کر مر گیا۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ توبہ کر کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی گنہگار سیاکار بھی ہے، سب کچھ ہے، نہ نمازوں کی فکر نہ روزوں کی فکر، اور توبہ بھی معافی کوئی نہیں مانگتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اتنا نڈر، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، یہ کتنا گنہگار اور کتنا اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اسی طرح توبہ تفصیلی کی دوسری قسم حقوق العباد، یہ تو میں نے ساری بات کی نا، حقوق اللہ پر، حقوق العباد اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں۔ کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کی دکان قبضہ کر لی، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے۔ اب دیکھیے لوگ قرضوں کا لین دین کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے
اس نیت سے کہ میں کل اپنے بھائی کو واپس کروں گا، اللہ غیب سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اور جو قرضہ دینے والا، جو قرضہ دیتا ہے، اگر 10,000 روپے قرضہ دے دیا، جب تک اس بھائی کے بعد اس کا قرضہ ہے، اللہ پاک اس قرضہ دینے والے کو روزانہ 10,000 کا مقبول صدقہ کرنے کا اجر دے رہے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ اور جو لینے والا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دینا، پھر مڑ کے انشاءاللہ تو چکر ہی لانا ہے، تم چکروں میں چکر ہی لگاؤ گے، ایک دفعہ دو تو صحیح نہ، اس کے دینے کی واپس نیت ہی نہیں ہوتی۔ اب اس طرح ہمارے بہت سارے لوگوں سے پیسہ لیا، واپس نہیں کیا، زمینوں پہ قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، جائیداد پہ قبضہ، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا۔ اب جتنے بندوں کے حقوق ہیں، فرمایا توبہ تفصیلی کے اندر شرط یہ ہے، تمام کے پاس جا کر ان سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کو گالی دی، خدا نہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے خلاف بدگمانی پھیلائی، لوگوں کو آپ کے خلاف کیا، خدا نہ مجھے معاف کر دو، کسی کی زمین کھائی، اس کو کہے اب میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ جو صورت ہو سکتی ہے توبہ تفصیلی کے اندر حقوق العباد کے زبان سے اس کو اختیار کرنی پڑے گی، تب اس کی جا کے توبہ تفصیلی قبول ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا تو سامعین گرامی قدر یہ اللہ کا مجرم بن کے دنیا سے جائے گا۔ اس لیے میری پہلی اور بنیادی بات کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کے اس عشرے کو مغفرت کا بنایا، مغفرت اس کو ملے گی جو مانگے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں توبہ کا قرآن میں حکم دیا، ایمان والو سچی توبہ کر کے میرے پاس آؤ۔ توبہ کی ساری تفصیل بیان کر دی کہ توبہ کی 2 شرطیں ہیں، توبہ کی توبہ 2 قسم کی ہے، ایک اجمالی توبہ، ایک تفصیلی توبہ۔ اجمالی ساری زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنا، پھر تفصیلی میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ یہ ساری قسم کی توبہ کی قسمیں پوری کر کے ہم رب کے حضور جائیں گے تو پھر تو ہم ہوں گے سرفراز، پھر تو ہماری ہوگی بخشش، پھر تو ہم ہوں گے اقوام عالم کی اجتماع میں کامیابی والے۔ اگر ایسے نہیں جائیں گے تو بھائی دوستو پھر بڑے خطرے کی بات ہے، پھر تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو اللہ پاک نے بہت تھوڑی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے کے لیے، باقی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر پکی ٹھپی نیت کریں، جو بات عرض کی ہے وصیت نامہ لکھنے کی، وہ وصیت نامہ لکھ کے اپنے ورثاء کے حوالے کر دیں کہ دیکھو یہ بات آپ نے پوری کرنی ہے۔ میں ایک مثال پہ عرض کرتا ہوں، تبلیغ کی برکت عرض کر رہا ہوں، تبلیغ کی برکت۔ میں 14 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا تھا، نابالغی کی عمر سے نمازیں پڑھتا ہوا رہا ہوں، اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میری 46 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں یاد کہ میری ایک نماز بھی قضا ہوئی، مجھے آج تک نہیں یاد میرا ایک روزہ بھی رہا، اور الحمدللہ حج بھی اللہ نے اس وقت کرایا جب فرض ہی نہیں تھا، حج اس وقت ہوا میرا جب فرض ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ الحمدللہ اس طرح کی ترتیب، میرا کوئی وصیت نامہ نہیں لکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں، میں کیا کروں، میرے ذمہ کو باقی نہیں، میں کس کا وصیت نامہ لکھوں۔ اس لیے ہر ایک میں نے اپنا محاسبہ مختصر آپ کے سامنے عرض کیا، ہر بندہ اپنا یوں محاسبہ کرے زندگی کا کہ کل میں نے رب کے حضور کس منہ سے جانا ہے، یا میں اپنے آپ کو پاک کر کے لے جا رہا ہوں، گندگیوں کو لے کے جا رہا ہوں، جو گندگیاں جائیں گی تو وہاں پہ سزا ملے گی، قبر سے ملنا شروع ہو جائے گی، بلکہ دنیا سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو میرے حکموں کو توڑتا ہے، میرے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، میں رب اس کا دنیا میں جینا حرام کر دیتا ہوں۔ دنیا میں مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، قبر میں بھی مصیبت، حشر میں بھی مصیبت، اللہ کے سامنے مصیبت، پھر میں اسے جاتا ہوں، کیا فائدہ؟ تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کو بنا کر لے کے جائیں، بگاڑے نہیں بنائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی